سر یہ بتائیے سی سی ڈی کی کارروائیاں منشیات فروشوں کے حوالے سے کہاں تک پہنچی ہیں؟ ہمیں جرنلزم کرتے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جرنلزم کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ تھے جب ہم نے جرنلزم شروع کیا. کرائم رپورٹنگ سے ہاٹ لائن اخبار آتا تھا، پھر ہاٹ لائن اخبار کے بعد ہم خبریں میں آئے. خبریں کے بعد ہم نے صحافت کا میں چیف رپورٹر بنا باقاعدہ، مطلب اور اسلام آباد پنڈی کا بھی چیف رپورٹر رہا. تو اس دوران نا میں کچھ منشیات فروشوں کو جانتا تھا. اچھا، انہوں نے منشیات چرسیں بیچ بوجھ کے اب وہ معتبر بنے ہوئے ہیں. حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، ملک صاحب بنے ہوئے ہیں، چوئی صاحب بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ. تو یہ بڑی دیر کے بعد کچھ ایسا کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے سی سی ڈی نے جو یہ کاروائیاں کی ہیں اس پہ کوسچن مارک ہیں، سوالات ہیں. یہ میرے پاس یہ ایک خبر ہے. یہ منشیات فروشوں میں جناب ان کے پاس نا لاہور میں سی جی کے پاس 5 جو تھے زیر حراست تھے، جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے، جن میں ایک رفاقت ہے، شاہد ہے، زاہد ہے، نادر ہے، کامران ہے. اچھا، ان کے علاقے گلی محلے مجھے پتہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں. یہ تو مارے گئے اب نا، ختم ہو گئے. تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ کسی بھی کرائم میں نہیں ملوث. تو میرا اپنا تھاٹ ہے، اپنی میں سوچ ہے، میں وہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں. تو یہ ڈی ایس پی جو ہیں سی سی ڈی مالٹون سرکل جو ہیں، اور ڈی ایس پی محمد علی بٹ، اور ڈی ایس پی عمران یوسف، اور ڈی ایس پی جو ہیں فاروق اصغر اوان کی نگرانی میں ٹیمیں، مختلف ٹیموں نے یہ مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ ان کو لے کے جا رہے تھے. یہ منشیات کے کیسوں میں ریسٹ تھے یا پکڑے گئے تھے، ابھی پکڑے گئے تھے یا پہلے کے پکڑے گئے ہوئے تھے، یہ ایک الگ بحث لمبی ہو جائے گی. لیکن ان لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی آئے، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. یہ وہ ان میں سے کچھ 3-4 2-3 جو ہیں، یہ 5 ہیں، 1-2 اس میں وہ منشیات فروش بھی ہیں جو بڑے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بااثر تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے. ان سے لوگ تنگ بھی تھے. نمبر 1 تو ان سے ہر بندہ تنگ تھا، کیونکہ یہ منشیات بیچتے تھے. لوگوں کے بچوں کو منشیات لگتی تھی. چھوٹے بچے جو ہیں سگریٹ پینا، اسکول جانا شروع کرتے تھے سگریٹ کے ساتھ. سب سے پہلے ایش کا، مطلب چس کا سگریٹ، وہ تو عام تھا نا، یہ پی لیتے تھے. اب یہاں پہ ایک کوسچن یہ ہے، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب بڑے زبردست کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے سب سے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا، جو فیصل کامران صاحب ہیں نا، ڈی آئی جی آپریشن لاہور، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بتائے کہ لاہور میں کوئی قبضہ گروپ ہے، ٹھیک. ٹھیک کوئی منشیات فروش ہے. واقعتاً انہوں نے بڑے کیسز کیے، اور مجھے پتہ ہے انہوں نے ایک ایس ایچ او کے اوپر ہی پرچہ دے دیا کہ اس نے ایک بندے سے کو پکڑا، اس سے ویٹ برآمد ہوئی، اور اس کے اوپر پرچہ بھی دے دیا، اس سے پیسے بھی لے لیے. بعد میں وہ بندہ پیش ہو گیا، اس نے کہا جی وہ کسی پتہ نہیں باہر کے ملک سے پتہ نہیں کہیں آیا ہوا تھا، وہاں پہ ویٹ جو ہے نا، کینیڈا کی کئی بہت ساری ریاستوں میں یہ ویٹ جو ہے انلیگل نہیں ہے، چرس اور ویٹ، یہ بعض ملکوں میں. لیکن ہمارے یہاں پہ تو ہر طرح کا نشہ حرام ہے نا ہمارے تو دین میں، ہم تو کسی صورت افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے کو انہوں نے برآمد کی تھی تو میرے سے پرچہ بھی دیتا. ٹھیک ہے، جب انکوائری ہوئی تو یہ چیز ثابت ہوئی، پھر وہ ایس ایچ او پہ بھی پرچہ ہوا. مطلب یہ اس لیول پہ جاتے ہیں. تو اب ایک ان کے لیے ایک یہ امتحان ہے، یہ جو 5 بندے مارے گئے، یہ جو 5 مارے، روزانہ دوسرے دن سی سی ڈی مار رہی ہے، منشیات فروش اور منشیات بیچ رہے تھے. جن ایس ایچ اوز کے ایریا میں یہ تھے، رہتے تھے، اور وہاں سے یہ کاروبار کر رہے تھے، یہ ایک کوسچن مارک ہے اس تھانے کے لیے، اس تھانے کے کہ کیسے ڈی ایس پی صاحب پاسبلٹی کے ہے لیے. کہ یہ ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا. سی سی ڈی نے جی اگر پکڑ بالکل. رہی ہے، اور وہ تو دیکھا نا انتہا آخری کاروائی کی نا، کہ وہ باز نہیں آتے تھے، یہ لوگ اندر جاتے تھے، آج اندر آتے تھے. تو یہ جو وہاں کے جو متعلقہ ایس ایچ او یا ایس ڈی پی او تھے، وہ کیا سوئے ہوئے تھے؟ آپ نے دیکھا نا، اگر آپ کا کیپٹن آ گیا اوپر، کپتان ہے آپ کو ایسا آ گیا جو سپورٹ کر رہا ہے، آپ اس کے پاس ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس جائیں، آپ جائیں کہ جی تھوڑا فلانا ایس ایچ او جڑا نا انج کردا ہے، انج کردا ہے، انج کردا ہے، انج کردا ہے، وہ بڑے آرام سے سنے گا، فوری کوئی ایکشن نہیں لے گا. چاہے کوئی پولیٹیشین چلا جائے، چاہے کوئی جرنلسٹ چلا جائے، کوئی سورس کوئی بھی شخص چلی جائے، فوری اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا، اپنی انکوائری کراتا ہے. اگر اس میں ثابت ہوا تو پھر پڑکا دیتا ہے.
لیکن اتنی سپورٹ، میرا کہنے کا مطلب اتنی زیادہ سپورٹ ہو آپ کو اپنے کیپٹن کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، ڈی آئی جی جو آپریشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ان کا باس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سی سی پی ایل اور بلال صدیق کمیانہ، یہ وہ لوگ ہیں جو منشیات کے بالکل اگینسٹ ہے. بلال صدیق کمیانہ بالکل پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ہوتے ہوئے یہ سی سی ڈی 5 بندوں کتوں کٹ جائے گی؟ سی کہاں؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے سسٹم کے اوپر. اس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے. یہ چیزیں پولیس مقابلے ان کو بنتی ہے بالکل. یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. بات اتنی سادہ نہیں ہے. رسپانس کیا آتا ہے یہ جانیں گے نا. یہ بات نہیں اتنی سادہ ہے یار. یہ آتی ہیں، ہم خبر میں یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنے سی سی نے وارداتیے مار دیے، اتنے آپریشن کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، یہ جرم کرتا تھا، وہ جرم کرتا تھا. بھائی متعلقہ ایس ایچ او کدھر سویا ہوا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور اتنی بات سادہ نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنے کو ایکشن ہوتے ہیں اور کارروائیاں کتنی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک تھرڈ پارٹی چیک بھی ہو جائے گا سی سی ڈی کی کارروائیوں پہ. ٹھیک، آپ کی گفتگو بھی پہنچ رہی ہوگی متعلقہ اداروں تک اور دیکھتے ہیں. پہنچتی ہے. ہاں جی بالکل، لیٹس سی کیا ایسی رسپانس بات ہوتا نہیں ہے. پہنچتی ہے. بسنت کے حوالے سے، بلکہ بسنت سے پہلے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی کہ ٹریفک پولیس کی اگر بات کریں تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جو جرمانے ہو رہے ہیں یا جو چلان ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے یہ بتائیے. یہ خبر ہے میاں روف ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 50,000 7 لاکھ چلانز ہوئے ہیں. لاہور میں 50,000 ہوئے ہیں اور پورے پنجاب بھر میں 7 لاکھ چلانز ہوئے ہیں. 1 ارب 24 کروڑ کے جرمانے ہوئے. یہ سب سے کماؤ پوت بن گیا ہے ٹریفک. تو آئی ایم ایف کا قرضہ اتار دیں. ہاں 28,000 مقدمات، 1,57,000 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند. ہوئے. اچھا جی، اب یہ جو اتنا بڑا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نئے ٹریفک آرڈیننس میں ترامیم پر عمل درآمد کے بعد لاہور میں 50,000 اور پورے یہ جو میں نے پوری تعدادیں بتائی ہیں یہ ہو گئی ہیں. اس میں ابھی 2-3 دن پہلے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے منسٹر ٹرانسپورٹ نے. انہوں نے جو ہیوی جرمانے تھے نا، ان کا یہ تھا جو کمرشل گاڑیوں کے جو تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی دیہڑی نہیں ہوتی، اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنے بڑے جرمانے آپ نے کر دیے. انہوں نے ہڑتال کر دی تھی. اس ہڑتال کا یہ نقصان ہوا تھا کہ لاہور سے جو اگر باہر گیا تو کوئی آ نہیں سکتا تھا. ظاہر سفید پوش آدمی جو بسوں کا سفر کرتا ہے، ریلوے میں رش بڑھ گیا تھا، تو ان کو پھر کرنی پڑے ان سے مذاکرات. وہ ابھی جو ہے نا کمرشل گاڑیوں کے چلان جو ہے نا وہ معطل کیے گئے. بچوں کے چلان معطل ہیں، لیکن یہ دھڑا دھڑ جو چلان ہو رہے ہیں نا ابھی تک